الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ نماز کو ترک کرنے والوں کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں کہ تارک الصلاۃ پر کتنا گناہ عائد ہوتا ہے، اور یہ کہ اہل علم نے اس سلسلے میں کیا باتیں بیان کی ہیں۔ علامہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کا گناہ اللہ کے نزدیک قتل کرنے، مال لوٹنے، بدکاری اور شراب نوشی سے بھی بڑا ہے، اور تارک نماز اللہ تعالی کی ناراضگی، سزا اور دنیا و آخرت میں رسوائی کے زد میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تمام عمال کو لکھا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم نماز ہے، میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے، کیونکہ جو شخص اس کی حفاظت کرتا رہے وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے، اور جو اسے ضائع کر دے وہ اس کے علاوہ باقی فرائض اسلام کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے، اور وہ شخص جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جب آج ہم عام مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان یا تو اس فریضہ دین سے بالکل غافل ہیں، اور ایسے لوگ یقیناً انتہائی خطرناک راہ پر چل رہے ہیں، اور انہیں اس سے فوری طور پر توبہ کر کے اللہ تعالی کو راضی کرنا چاہیے، یا پھر اس سے بالکل غافل تو نہیں، تاہم وہ اپنے مرضی کے مطابق زندگی جیتے ہیں، وہ اسے اپنی منشا کے مطابق ادا کرتے ہیں، کبھی تمام نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور کبھی کوئی نماز پڑھ لیتے ہیں اور کوئی چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی وقت پر پڑھتے ہیں اور کبھی بے وقت پڑھتے ہیں، کبھی مساجد میں جا کر نماز باجماعت پڑھتے ہیں اور کبھی بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنا یہ طرز عمل فوری طور پر تبدیل کرنا چاہیے، اور ان پر لازم ہے کہ وہ تمام نمازیں ان کے اول وقت میں باجماعت ادا کریں۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے مسلمان باقی نمازیں تو بر وقت ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی فجر کی نماز بستر پر ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز بھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دونوں نمازوں کو ہمیشہ بر وقت ادا کرنے والے آدمی کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر و عصر پڑھتا رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھتا رہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے، سورج کے نکلنے سے پہلے، اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج کے ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھتا رہے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور جو شخص فجر کی نماز کے وقت سویا رہے اس کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب آپ کو پہلے ہی بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا والعیاذ باللہ۔ اور جہاں تک نماز عصر کا تعلق ہے تو اس کے تاریخ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الذی تفوتہ صلاۃ العصر کانما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی نماز عصر فوت ہو جائے گویا اس سے اس کے گھر والوں اور اس کے مال کو سلب کر لیا گیا، بخاری و مسلم کی حدیث۔ ایک عصر کی نماز اگر کسی کی چھوٹ جائے تو ایسا ہے جیسے سب کچھ اس کا لٹ گیا، اور جو مکمل 5 نمازیں چھوڑتا رہے تو پھر ایسے شخص کے پاس آخر کیا باقی رہ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جو شخص نماز عصر چھوڑ دے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور بعض لوگ نماز عشاء اور نماز فجر سے غفلت کرتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان پر یہ دونوں نمازیں انتہائی بھاری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، بے شک منافقوں پر سب سے بھاری نماز نماز عشاء اور نماز فجر ہے، اور اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان دونوں میں کتنا اجر ہے تو وہ گھٹنوں کے بل چل کر بھی یہ نمازیں ادا کرنے کے لیے ضرور حاضر ہوتے۔ یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے۔ لہذا مومن کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ نمازیں چھوڑے، مومن کے شایان شان یہ نہیں کہ وہ نمازوں کو چھوڑے، بالخصوص ان نمازوں کو جن کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور عشاء کی نماز اس کو بوجھل معلوم ہو، فجر کی نماز اس کو بھاری معلوم ہو اور اس کی وجہ سے وہ سستی کرے، بلکہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے وہ ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے مسجد آئے اور خوشی خوشی آئے، تاکہ جو منافقوں کا شیوا ہے، عادت ہے، وہ اس کے اندر نہ پائی جائے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی جو اہمیت کو بیان کیا، اس سے اندازہ کیجئے کہ آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی تھی وہ تھی الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز نماز، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا۔ یہ آخری کلمہ ہے جو امت کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے، اور یہ کہ تمہارے ماتحت جو ہیں غلام اور باندیاں، نوکر چاکر، اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45-46 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مسلمانوں تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد کو طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور یقیناً یہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں ہے، جن کے اندر خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان پر یہ بھاری نہیں، وہ بڑی خوشی خوشی سے یہ نماز ادا کرتے، بلکہ نماز تو ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شمار فرمائے جو عاجزی کرنے والے، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور توحید کے بعد سب سے اہم فریضہ اسلام یعنی نماز کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کرتے اور اسے ہمیشہ ادا کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو بھی جو باتیں بیان کی گئیں ان پر عمل کی توفیق دے، اور خود بھی ہم عمل کریں اور اپنے اہل و عیال کو یعنی بیوی اور بچوں کو بھی ان چیزوں کی تعلیم دے، اس لیے
کہ ایک ایسا عمل ہے کہ خود عمل کر لینے سے نجات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرو اولادکم، تم اپنے بچوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو نماز سکھلانے کے لیے اور اس کی تربیت کے لیے مار بھی سکتے ہو، اور 10 سال کے ہو جانے کے بعد ان کے بستروں کو الگ کر دو، یعنی لڑکا اور لڑکی جو ہے ایک بستر میں نہ سوئیں بلکہ وہ الگ الگ سوئیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ان کو اختیار کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔